دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں اسماء الرحمان ثانی۔ ناظرین، اچھا ہمسایہ ہونا کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے، اور اگر ہم ملکی سطح پر بات کریں تو کسی بھی ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھی خارجہ پالیسی کا ہونا اور برادرانہ تعلقات کا استوار ہونا ہی ترقی کی ضمانت ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے زیادہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے ہمسایہ ملک بھارت نے کبھی بھی اچھے ہمسایہ ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ بات صرف یہاں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ بھارت اپنی تمام تر دشمنی کی حدیں پار کر چکا ہے، خاص طور پر گزشتہ چند سالوں سے جب سے بھارت میں نریندر مودی اور بی جے پی کی گورنمنٹ ہے۔ ناظرین، 92% سے زائد دفعہ 92% سے زائد بھارتی حکومت نے جنگی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے گزشتہ حکومتوں کے مقابلے میں۔ صرف نریندر مودی کی حکومت کے دوران ہی 12,565 دفعہ جنگی معاہدے کی خلاف ورزی کی جا چکی ہے، اور گزشتہ 4 سالوں کے دوران ہی بھارتی ظلم اور بربریت سے پاکستانی 49 معصوم خواتین اور 36 معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں۔ ناظرین، رواں سال 2021 کے گزشتہ 2 ماہ کے دوران ہی 253 دفعہ بھارتی حکومت نے جنگی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بات صرف یہیں تک ہی محدود نہیں ہے، بھارت نہ صرف جنوبی ایشیا، براعظم ایشیا کا سکون خراب کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے ملک کے اندر بھی بدترین ریاستی دہشت گردی پیدا کر رہا ہے۔ ناظرین، کشمیر کے اندر 550 سے زیادہ دن ہونے والے ہیں جبکہ کرفیو نافذ ہے، اور عالمی دباؤ میں آ کر بھارت نے ایک نیا ڈرامہ رچایا ہے۔ ناظرین، نریندر مودی کی گورنمنٹ نے چند یورپی سفیروں کا دورہ کروایا تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ وہ کسی بھی طرح کے ظلم کشمیر میں نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ دورہ اس کا کسی بھی ڈرامے سے کم نہیں تھا۔ کسی بھی سفیر کو وہاں پہ موجود عام شہریوں سے تو ملنا درکنار، کسی بھی انسانی حقوق کی تنظیم کے عہدیدار سے بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ اس ڈرامہ بازی کا نتیجہ یہ نکلا کہ برطانوی سفیر نے اس وفد میں شامل ہونے سے ہی انکار کر دیا، جبکہ وہی برطانوی سفیر چند ماہ پہلے پاکستان میں گلگت وغیرہ کے علاقوں کا دورہ کر چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے کہ انہیں کسی بھی شخص سے ملنے سے نہیں روکا گیا۔ اب بھارت اپنی اس ذلت کو چھپانے کے لیے اس سفیر کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ انہیں تنہا ہی کشمیر کا دورہ کروایا جا سکے۔ ناظرین، دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس نے الیکشن جیتنے کے لیے اسلام دشمنی کی جو نفرت انگیز تقاریر کی تھیں، جو نفرت کی آگ کو ہوا دی تھی، اب اس آگ کی لپیٹ میں بھارت خود آ چکا ہے۔ یہاں تک کہ بھارت سے تعلق رکھنے والے ہی سیکولر قسم کے ہندو بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کی پالیسی سے سخت ناراض نظر آتے ہیں، بلکہ ان کا جینا حرام ہو چکا ہے۔ بہت سے ہندوؤں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رام مندر بنانے کے نام پر ان سے زبردستی بھتہ لیا جا رہا ہے، اور جو لوگ یہ بھتہ دینے سے انکار کرتے ہیں ان کے گھروں پر نشاندہی کی جاتی ہے اور بعد میں انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ کچھ سابق وزرائے اعلیٰ تک وہ بھی بھارتیہ جنتا پارٹی اور نریندر مودی کی سیاسی دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ لٹریسی کا یہ حال ہو چکا ہے کہ مسلمان 65% سے بھی نیچے جا چکے ہیں، یعنی کہ بھارت میں مسلمان اور دوسرے بہت سے طبقے انتہا پسندی کے اتنے شکار ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ ناظرین، بھارت نے نہ صرف ریاستی دہشت گردی کا ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے، دوسری طرف وہ اسلحہ اکٹھا کرتا جا رہا ہے۔ سویڈش ادارے کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں اسلحہ جمع کرنے والے ممالک میں بھارت دوسرے نمبر پر آ چکا ہے، اور دوسری ہی طرف غربت کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر میں رہنے والے غریب لوگوں کی نصف تعداد آدھی عوام بھارت میں رہائش پذیر ہے، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ناظرین، نریندر مودی کی گورنمنٹ، بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس ایس کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی کوئی ملک صرف اکیلا ملک ترقی نہیں کر سکتا، ہمیشہ ہی ایک خطہ ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ اگر بھارت خود بھی ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم کرے، کشمیر کے مسئلے کو امن اور مذاکرات سے اس مسئلے کا حل نکالے۔ گزشتہ دنوں میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ہاٹ لائن پر ڈی جی ایم اوز نے رابطہ کیا اور اس بات پر سختی سے زور دیا ہے کہ جنگی معاہدے کی خلاف ورزی نہ کی جائے، اس امید کے ساتھ کہ اب سرحدوں پر بھارت اپنے مظلوم عزائم کو بچانے کے لیے، اپنے مکروہ چہرے کو چھپانے کے لیے پاکستانی معصوم جانوں کا خون نہیں بہائے گا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے کوئی کمنٹ نہیں؟ آپ کی نیوز۔